آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہاں خزانہ دفن تھا۔ آج ایک ایسا ہی تاریخی مقبرہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس مقبرے کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، جس کو تلاش کرنے کے لیے اس مقبرے کو کھودا گیا۔ آصف خان، جن کا یہ مقبرہ ہے، وہ اپنے دور کے بہت ہی بااثر شخص تھے۔ محبت، طاقت، سیاست ان کی زندگی کا مرکز رہی۔ ان کا یہ مقبرہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ تاریخ کتنی جاندار اور معنی خیز ہے۔ مقبرے کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، جس کو تلاش کرنے کی کئی کوششیں ہوئیں، لیکن آج تک کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس مقبرے کی یہ داستان اور افسانے اسے عام قبر سے کہیں زیادہ اہم بناتے ہیں۔ ایک طرف یہاں خاموشی ہے اور دوسری طرف تاریخ کی گونج۔ طاقت، دولت اور شہرت سب عارضی ہیں۔ ماضی کی یہ خاموش داستان بہت ہی دلچسپ اور تاریخی ہے۔ مغل دور کی بااثر شخصیات میں آصف خان کا نام سر فہرست آتا ہے، اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک اور مقبرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ مقبرہ آصف خان کا ہے۔ یہ مقبرہ ایک بہت بڑے باغ کا حصہ تھا، جس میں 3 مقبرے تھے: شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ، اور اس کے بالکل ہی سامنے آصف خان، اور تیسرا بڑا مقبرہ ملکہ نور جہاں کا ہے۔ انگریز دور میں جب یہاں پہ ریلوے لائن بچھائی گئی تو نور جہاں کا مقبرہ اس سے الگ ہو گیا۔ آصف خان ملکہ نور جہاں، جو شہنشاہ جہانگیر کی چہیتی بیوی تھیں، ان کے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ مغل خاندان کے ساتھ ان کا ایک اور رشتہ بھی تھا، وہ شہنشاہ شاہجہاں کے سسر بھی تھے۔ مشہور ملکہ ممتاز، جن کے نام پہ تاج محل بنوایا گیا تھا، آصف خان ملکہ ممتاز کے والد تھے۔ اس لحاظ سے مغلوں کے ساتھ ان کی بہت ہی گہری رشتہ داری تھی۔ آصف خان خود مغل نہیں تھے، بلکہ ان کے والد غیاث خان ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور شہنشاہ اکبر کے دربار میں ان کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ بعد میں جب آصف خان کی بہن نور جہاں شہنشاہ جہانگیر کی بیوی بنی تو آصف خان کی اہمیت اس رشتہ داری کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ جہانگیر کی فوج کے آرمی چیف بھی رہے اور سلطنت کے بہت سے اہم فیصلے بھی کرتے رہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق شہنشاہ جہانگیر اس دنیا سے گئے تو تخت و تاج کے لیے ایک جنگ چھڑی تھی، اور اس جنگ میں آصف خان نے شاہجہاں کا ساتھ دیا، اور جہانگیر کے بیٹے شہزادہ پرویز کو آصف خان نے لاہور میں موجود کوٹ خواجہ سعید کے ایک مقام کے اوپر قتل کر دیا تھا۔ شہزادہ پرویز کا یہ مقبرہ آپ کو کوٹ خواجہ سعید کے علاقے میں ملے گا، اور تخت و تاج کی اس جنگ میں آصف خان نے شاہجہاں کا ساتھ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آصف خان نے شاہجہاں کا ساتھ صرف اس وجہ سے دیا ہو کہ وہ اس کی بیٹی کا شوہر تھا۔ سکھ دور میں جب راجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پہ قبضہ کیا تو مغل دور کے کافی سارے مقبرے جن پر سنگ مرمر لگا تھا اتار لیا گیا تھا، لیکن آصف خان کے مقبرے کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے تابوت میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ رنجیت سنگھ کے جرنیل نے پہلے قبر کھودی، اور جب کچھ نہیں ملا تو بعد میں مقبرے کے اندر سے کھدائی کروائی۔ انگریز دور میں بھی اس مقبرے کو اسی غرض سے کھودا گیا، اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ باغ آصف خان نے خود تعمیر کروایا تھا، اور اپنا سارا مال و متاع، سونا، ہیرے جواہرات اس نے یہاں پہ دفن کیے تھے، مگر شاید کسی کو کچھ نہیں ملا۔ مغل دور کے جتنے بھی مقبرے تھے یہ باغوں میں تعمیر کیے جاتے تھے، اور وقت کی دھول نے ان مقبروں کو گمنام کر دیا۔ آصف خان کی قبر پر قرآنی آیات بہت ہی نفاست کے ساتھ کندہ کی گئی ہیں، اور اس کی تعمیراتی خصوصیات کی اگر بات کریں، اس میں چاروں طرف محرابی در اور خوبصورت نقش و نگار ہیں، جو مغل فن تعمیر کی پہچان تھا۔ مقبرے کی دیواروں پر مٹ جانے والے رنگین نقش و نگار ابھی بھی کہیں کہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی اس مقبرے کو پریزرو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وقت کتنا ظالم ہوتا ہے کہ اپنے دور کے طاقتور، دولت مند
اور شہرت یافتہ لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ کے ایک ٹائم پہ گمنام بنا دیتا ہے۔ ماضی کی یہ خاموش داستان جو وقت نے بھلا دی ہے، اس مقبرے کی صورت میں آج بھی ہمیں اپنی کہانی سناتی ہے۔ آصف خان، ملکہ نور جہاں، شہنشاہ جہانگیر ایک ہی دور کی بڑی نامور شخصیات تھیں۔ ماضی کی اس داستان پر پڑی وقت کی دھول آج ہم نے ہٹائی ہے۔